بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حمد و درود کے بعد نہایت ہی واجب القدر سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے مالک کائنات جل وعلا کی بارگاہ کے اندر کہ وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق، وہ پالنہار عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، بدعملی کی زندگی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ سابقہ موضوعات کا بچا ہوا حصہ آج آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ساتھ ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کی شان کو پڑھ کر سمجھ کر ان کی زندگانیوں سے ہمیں اللہ رب العزت سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی شانوں کا اللہ رب العزت ہمیں ادب بھی عطا فرمائے۔ بات ہو رہی تھی اولیاء کے بارے میں۔ اللہ والے جو ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیات سے اور احادیث سے رسول سے ان کی شانوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج ان موضوعات سے جو نتیجہ اخذ ہوا وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ رب العزت جس کو اپنی عبادت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کی ڈیوٹی پھر ایک ایسی جگہ لگا دیتا ہے جہاں پر گمراہی، بدعملی، بے ایمانی، بے یقینی بہت زیادہ ہو، اور وہ پھر یہ جتنی چیزیں میں نے لکھی ہیں ان ساری چیزوں کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ان کے سامنے پیش کر کے پھر سے اس معاشرے کو، ان لوگوں کو، گمراہوں کو، بے ایمانوں کو، بے یقینوں کو پھر اللہ رب العزت کی عبادت اور حضور کی اتباع کی طرف لگا دیتا ہے۔ تو اس کی مثال ایک قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے 14ویں سپارے کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ یہ خون اور یہ دودھ اور یہ گوبر تینوں چیزیں آپس میں ضدیں ہیں۔ ان تینوں چیزوں کی آپس میں مخالفت ہے، اتفاق نہیں ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز دوسری میں مکس ہو جائے تو یقین جانیے وہ چیز خراب ہو جاتی۔
بالخصوص ان میں دودھ جو ہے، دودھ یہ اللہ کا نور ہے۔ تو یہاں پر اس آیہ مقدسہ سے ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ جو حضرات جن کو اللہ رب العزت خالص دودھ عطا فرماتا ہے، تو وہ جب خالص دودھ عطا فرما دیتا ہے تو اس کے باوجود اس کے اندر وہ مکسنگ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اور آگے خدا کی مخلوق کو طرح طرح کی بیماریوں کے اسباب پیدا کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، تو یقین جانیے پھر ان کی خیر نہیں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جب ایک خالص نعمت عطا فرمائی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں پھر آگے ملاوٹ کر کے اس کو بیچ کر جو لوگ اس کو نوش کرتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے جسموں کے اندر جب یہ دودھ سرائیت کرتا ہے، ان کے بچے دودھ پیتے ہیں، گھروں کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، مہمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، الغرض کافی ساری اشیاء کے اندر دودھ کا استعمال ہوتا ہے، تو یقین جانیے کہ جو شخص اللہ کی خالص پیدا کردہ اس نعمت کے اندر ملاوٹ کرتا ہے تو یقین جانیے وہ احکام خداوندی سے روگردانی کرنے والا شخص ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ لوٹ آئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، آج ہی توبہ کر لے، 4 دن کی زندگانی ہے، پتہ نہیں پھر کب اس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، جب معاشرہ بگڑ جاتا ہے، جب معاشرہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے، بدعمالیوں کے اندر چلا جاتا ہے، گناہوں کے اندر چلا جاتا ہے، تو پھر اس معاشرے کے اندر اللہ رب العزت ایک اپنا پیارا بھیج کر اس معاشرے کو پھر نئے سرے سے لوگوں کے سامنے اپنا پیارا بھیج کر اس معاشرے کو دوبارہ اپنی طرف، اپنی جانب اور اپنے حبیب کی جانب کروا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی بندگی اور حضور کی کامل اتباع کی طرف۔ اور اولیاء کا بھی شروع سے یہی طریقہ رہا ہے، جو خالص اولیاء تھے، اللہ والے تھے، ان کا بھی یہی وتیرہ رہا کہ وہ اپنی شانوں کے ڈنکے نہیں بجواتے تھے، اپنی تعریفیں نہیں کرواتے تھے، بلکہ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ جو بھی آ جائے اس کو خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر لے جاؤ۔ تو پھر اس معاشرے کے اندر اللہ رب العزت ایک اپنا پیارا بھیجتا ہے، جیسا کہ یہ 3 چیزیں آپس میں ان کو ملایا نہیں جا سکتا، تو پھر اللہ رب العزت اپنا پیارا بھیج کر ان لوگوں کے اندر، گمراہ لوگوں کے اندر، ان کو پھر راہ ہدایت پہ، کہ وہ کامل اللہ کا ولی وہ سبب بن جاتا ہے ہدایت کا، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے کہ جاؤ اس معاشرے کو اچھی باتیں بتلاؤ، نیکی کا حکم دو، برائی سے ان کو دور کرو۔ تو پھر جب وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے تو پھر سے معاشرہ سفید دودھ کی طرح بن جاتا ہے، وہ عیب سے پاک ہو جاتا ہے، پھر وہ انسانیت کا درد بھی آ جاتا ہے، احساس بھی آ جاتا ہے، عمل بھی آ جاتا ہے، گمراہی چلی جاتی ہے، یقین بھی آ جاتا ہے، ایمان بھی آ جاتا ہے، تو پھر سے وہ معاشرہ اچھے طریقہ پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات یہاں پایا تکمیل کو پہنچی، اور یاد رکھیے جب اللہ رب العزت کسی اپنے پیارے کو دنیا کے اندر اس کا تعارف کرانا چاہتا ہے تو پھر کسی کو دعوت نامہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلانات کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یا گھر گھر جا کے بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
بلکہ پھر اللہ رب العزت اس کے لیے یہ سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے. وہ کون سا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ رب العزت ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے گا. پھر بتانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ یہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ہے، یہ خواجہ اجمیری ہیں، یہ عبد القادر جیلانی ہیں، یہ خواجہ حسن بصری ہیں، تو یہ سلمان تنسوی ہیں، یا یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، تو پھر یہ امام بری ہیں یا اعلی حضرت گولڈوی ہے. تو پھر لوگوں کو تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ جو اچھے عمل کر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتا ہے اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود بخود ڈال دیتا ہے. یہاں پر میرے ذہن کے اندر ایک مثال آ گئی ہے. حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار کا ایک قول ہے یہ اولیاء کی شان ہے، اور یہ اولیاء کی شان اولیاء کے جو سردار ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ لمحہ فکریہ میں دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے اور اس کے گھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے لال دیا ہے، ہمیں اللہ نے بیٹا دیا ہے. کہا یہاں پر آپ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں عمل ایسے کر چلو، اے بندہ مومن تو عمل ایسے کر چل کہ جب تو اس دنیا سے جا رہا ہو تو ہنس رہا ہو اور جو تیرے چاہنے والے ہیں وہ رو رہے ہوں. تو اس لیے ہنس رہا ہو کہ میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں، اور جو تیرے چاہنے والے ہیں وہ اس لیے رو رہے ہوں کہ آج ہم قیمتی ہستی سے محروم ہو گئے. تو یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. اور اللہ والا بننے کے لیے یاد رکھیے ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ وہ اللہ والا بن کے تھوڑی بیٹھ جاتا ہے. اللہ والا بننے کے لیے، اس کا ولی بننے کے لیے بہت ساری محنتیں درکار ہوتی ہیں، بہت ساری کاوشیں کرنی پڑتی ہیں، کوششیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس کے باوجود اس کے بعد بندہ پھر اس سٹیج پر جا کر بیٹھتا ہے اور اسے منصب ولایت نصیب ہوتا ہے. وہ لوگ قرآن گواہ ہے سورہ کہف کے اندر ایمان بچانے کے لیے جو لوگ، اب وہ اللہ والے جن کو قرآن نے اللہ والا کہا ہے، تو وہ ایمان کو بچانے کے لیے جب غار کے اندر گئے، غار کے اندر لیٹ گئے، تو اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری فرمائی اور 350 سال بعد جب ان کو واپس زندہ کیا گیا تو پھر اللہ رب العزت نے یہ یہاں پر بات واضح فرمائی، کہا جو ہماری خاطر نکلا کرتے ہیں پھر ہم ان کی خود حفاظت فرمایا کرتے ہیں. پھر لوگوں کو یہ بات جو ہے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی کے ذمہ لگانے کی یہ بات نہیں ہوتی ہے. کہا جو ہماری خاطر گھر سے نکل پڑتا ہے، ہمارے لیے اپنا ایمان بچانے کے لیے، کہا پھر ہم اس کی حفاظت ایسے فرماتے ہیں. فرمایا وہ اگر ان کے ساتھ کتا بھی چل پڑتا ہے تو ہم اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. جب وہ سوئے ہوئے تھے ہم نے ان کے کانوں پر تھپ تھپیاں لگائیں
تو یہ الفاظ ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے، تو اٹھا لیجیے۔ وہ غالباً غار کا منہ کچھ ایسا تھا کہ جب سورج نکلتا تو سورج کو بھی حکم تھا کہ سورج جب تو نے یہاں سے گزرنا ہے تو اس کی ڈیوٹی تھی، تو نے یہاں سے تھوڑا سا پلٹ کے جانا ہے تاکہ سورج کی روشنی بھی ان پر نہ پڑے اور ان کی نیند میں خلل واقع آئے۔ تو یہ وہ عظیم شان ہے اولیاء اللہ کی۔ میں اور آپ اگر اولیاء اللہ کی شانوں کو گھٹانا چاہیں تو صاحب ہم نہیں گھٹا سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مارا ہے، اپنے من کو مارا ہے، اپنی خواہشات کو مٹایا ہے۔ کس کی خاطر مٹایا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مٹایا ہے۔ اگر صحابہ کی زندگانی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر سے لے کر عمر تک، حضرت عثمان غنی تک، کہ کیا اس دور کے تھوڑے بڑے تاجر تھے؟ تھوڑا پیسہ تھا ان کے پاس؟ مصعب بن عمیر جیسا بندہ جو خوشبو لگا کے زمانہ جاہلیت میں جس گلی سے نکل جایا کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہاں سے مصعب بن عمیر گزر گیا۔ تو جب اسلام قبول کیا تو وہ سب کچھ چھوٹ گیا۔ تو اسلام لانے کے بعد یا اللہ والا بننے کے بعد صاحب و آزمائشوں کے دروازے پھر کھل جاتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، ابتلائیں بھی آتی ہیں، سارا کچھ آتا ہے۔ تو لیکن جن کو اللہ رب العزت منصب ولایت پر فیض فرماتا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر زبان درازی کریں، ان کے اوپر طعن و تشریح کریں، لیکن وہ خود ہی کہہ رہا ہے حدیث قدسی کے اندر، جو بندہ یتقرب الی بالنوافل، کہا جو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، جس کے فرائض بھی پورے ہیں، جس کے واجبات بھی پورے ہیں، جس کے مستحبات بھی پورے ہیں، ہر چیز پوری ہے، تو وہ پھر کھڑے ہو کے نوافل ادا کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے، فرمایا پھر وہ اگر بول دے تو وہ خود نہیں بول رہا ہوتا، ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، ہم اس کے پاؤں بن جاتے ہیں، ہم اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں۔ حدیث قدسی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان نہیں ہے؟ کیا جن اولیاء اللہ نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور حضور کی اتباع کی خاطر دین کو پھیلایا ہے اور جگہ جگہ دین اسلام کے ڈنکے بجائے ہیں، وہ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیاوی لالچ کے لیے تھے؟ جناب سیدی اعلیٰ حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، مہر منیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو آپ سرکار کے پاس آیا، انگریز آیا، وہ شخص انگریز سے آ کر سوال کیا، کہا میرے لیے شاہ فتویٰ دے دے۔ اس دور کی بات ہے، آج کی تو نہیں ہے، وہ زمانہ اور تھا، زمانہ اور ہے۔ تب مسلم اور غیر مسلم اکٹھے رہتے تھے۔ یہ پاکستان بننے سے قبل کہا میرے علی شاہ فتویٰ دے دے، تیرا مسلم کلمہ گو حضور کو امتی، تیرے نبی کو امتی، انگریز فوج میں بھرتی ہو سکتا ہے، یہ فتویٰ دے دے، اتنی زمینیں ہم آپ کو دے دیں گے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، 20 سے نہریں چلتی ہوگی۔ تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ کہا دفع ہو جاؤ، مہر علی تیری تمام زمینوں کو، توجہ کیجیے، تیری ان تمام جائیدادوں کو کا جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ میرے علی شرعیت محمدیہ کا حکم نہیں بدلے گا، یعنی جو حکم ہے وہ برقرار رہے گا، میں نہیں فتویٰ دیتا ہوں۔ تو ہم ایسے لوگوں کی تعریفوں کے قائل ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے برِ صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام پھیلا ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے اسلام عروج کو پہنچا ہے، اسلام گھر گھر تک پہنچا ہے، اور انہی لوگوں کی بدولت میں اور آپ آج قرآن پڑھنے ہمیں نصیب ہو جاتا ہے، ہمیں دین پڑھنا نصیب ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کی نا، اس کا تتمہ اور اس کا نتیجہ میں نے آپ کو شکر گزار کرنا تھا، تو میں آخر میں پھر کہتا چلوں
کہ ہم الحمدللہ مسجد کے اندر اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں بھی اہل سنت کا کرنا سا خادم ہوں، ہم خرافات کے قائل نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں جو کی جاتی ہیں، ہمارا ان سے واضح میرا پیغام ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم صوفیزم کے بھی قائل ہیں، ہم روحانیت کے بھی قائل ہیں، ہم ان نگاہوں کے بھی قائل ہیں کہ جن نگاہوں کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا تھا، کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہا ہم اس روحانیت کے بھی ہم قائل ہیں، ہم ان جیسے لوگوں کو ماننے والے ہیں کہ جن کی نگاہ سے بہت کچھ بدل جاتا ہے، بندہ بدعمالی سے عمل کی طرف آ جاتا ہے، تم ان نگاہوں کے قائل ہیں۔ ہمارا خرافات سے علی الانام کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہی الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس کی قائل ہے، نہیں ہے، نہیں ہوگی، نہیں رہے گی۔ اچھی چیزوں کی قائل ہے، اچھائی پھیلانے کی قائل ہے، اور اولیاء اور بزرگان دین کی مزارات سے، ان کی بیٹھکوں سے، ان کی عبادت گاہوں سے وہ فیض جو حقیقتاً لیا جاتا تھا، ہم الحمدللہ اسی کے قائل ہیں، اور رہیں گے، رہتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، اپنی نسلوں کو بھی اس چیز کی نصیحتیں اور وصیتیں کر کے جائیں گے کہ خدا را خرافات کے پیچھے نہیں جانا ہے، دین حق کے متلاشی لازمی رہنا ہے، جہاں سے آپ کو دین حق ملتا رہے اس دروازے کو اور اس راستے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ کیوں؟ ہمیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم راستہ مانگتے ہیں، سکھایا تو ہمیں رب کریم نے ہے، اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، راستہ تو ہمارا دیکھا ہوا ہے، ہم اگرچہ گمراہ ہو گئے، ہم راستے سے ہٹ گئے، الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اب وہ راستہ ہے کون سا؟ اللہ رب العزت نے خود وضاحت فرمائی، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کا راستہ ان لوگوں کا الہ العالمین جن پر تو نے انعام نازل فرمایا ہے۔ اب وہ سب سے معتبر تفسیر ہوتی ہے جو قرآن اپنی ہی تفسیر کر رہا ہو، وہ کون سی ہے؟ پھر 5ویں پارے کے اندر اس کی باقاعدہ وضاحت موجود ہے کہ انعام اللہ، وہ کون ہیں؟ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کا وہ انعام یافتہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ انعام اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، کہا وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ شہداء ہیں، کہا یہ وہ لوگ ہیں، اور ہم بھی انہی کے راستے کے لیے دعا مانگتے ہیں، الہ العالمین تو ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جن پہ تو نے اپنے انعام و کرام کی بارشیں نازل فرما رکھی ہیں، تاکہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں اور راہ ہدایت سے بھٹکے نہیں، راہ ہدایت جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے۔ ہم بھی انہی لوگوں کے راستے کی بات کرتے ہیں اور ہم کسی کی بات نہیں کرتے ہیں، اور اگر چند لوگ اٹھ کر کسی مسلک کو بدنام کرنا شروع کر دیں، گمراہیت پھیلانا شروع کر دیں، وہ یہ کہہ دیں کہ روحانیت کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ ولایت کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے ولایت کا لبادہ اوڑھ کر وہ خضر کے لباس میں بھیڑیا تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ خضر کے لباس میں جنگلی درندہ تو ہو سکتا ہے، کہا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی نے کیا خوب کہا ہر داڑھی دیکھ کے اعتبار نہ کیا کر، داڑھی تو بکرے کی بھی ہوتی ہے، کہا ہر داڑھی والا جدھر تیری جو ہے وہ نکیل پکڑ کے لے جائے اس طرف مت چل پڑا کر، اپنے عقل کو بھی استعمال کر لیا کر کہ اس داڑھی کے پیچھے کہیں فتنہ تو نہیں چھپا ہوا۔ اور آج ہمارے سامنے ہر دکان کا چرن بیچا جاتا ہے، اکثر میرا یہی سبق رہتا ہے، خدا را ہمیں ایسے چرنوں سے بچنا ہے، اور جب تک ہم خود عمل کی طرف نہیں آئیں گے، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ لگ جاؤ، سچ بات کہہ دو، ہمیں ڈائریکٹلی حکم ہے اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہو، کھری بات کہو، تو پھر جب تک ہمیں لوگوں کے ساتھ نہیں لگیں گے
تو صاحب وہ ہمارا بھی بیڑا پار نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر ہم نے گمراہ ہی ہونا ہے۔ اور آخر کے اندر آپ کو یہ تنبیہ کرتا چلوں، جو آپ کا 1-2 منٹ باقی ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے، یہ سبق دیا جاتا ہے، اور یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، آپ توجہ کیجیے گا، میں بڑی کام کی بات کرنے والا ہوں۔ ہمیں، مجھے اور آپ کو جب یہ سبق دیا جاتا ہے کہ یار قرآن اٹھا کر خود پڑھ لیا کرو، اس کا ترجمہ اٹھا کے خود پڑھ لیا کرو، احادیث اٹھا کے اس کا ترجمہ خود پڑھ لیا کرو، کہ کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اعتراض یہاں پر یہ ہے، محترم، جو آپ نے ان کو نصیحت کی ہے وہ آپ کی نصیحت قابل قبول ہے، دنیاوی بنایا نصاب، یہ سکول کا نصاب ہو گیا، الغرض کسی شعبے کا نصاب ہے، کسی شعبے کو اٹھا لیجیے، انسان نے بنایا ہے، انسان نے اس کی ترویج کی ہے، انسان نے اس کی اشاعت کی ہے، انسان نے اس کو پبلشر کیا ہے، پھیلایا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں سے لے کر لندن تک چلے جاتے ہیں، انگریزی سمجھنے کے لیے، دیگر علوم سمجھنے کے لیے۔ جی بنیادی تعلیم اپنے گاؤں کے اندر حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جی لندن چلے گئے۔ جس کو تو اعلیٰ کہہ رہا ہے وہ اعلیٰ کہنے کے لائق بھی ہے۔ کاش کہ میں اور آپ نے دین کو اعلیٰ کہا ہوتا، کاش میں اور آپ نے دین کو اعلیٰ سمجھا ہوتا۔ یہ جو دنیاوی چیز ہے تو اسے اعلیٰ بنا رہا ہے، جسے تو اعلیٰ کہہ رہا ہے، اس اعلیٰ کو سمجھنے کے لیے پاکستان سے لے کر یورپ کے سفر کروائے یونیورسٹیوں کے۔ تو جو قرآن جو انسان کا بنایا نصاب ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو جو رب کا بھیجا ہوا نصاب ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ بیٹھ جائے گا۔ اس کے لیے بھی ایک ماہر عالم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، جب کوئی مدرسے سے کوئی عالم بن کے آتا تھا، کسی مسجد سے یا کوئی حافظ صاحب بن کے آتا تھا، باقاعدہ اس سے درگاہوں پر ڈیوٹی کرائی جاتی تھی، اس کا اندر، اس کی جو اندر کی میں ہے وہ ماری جاتی تھی، وہاں پر فقراء، مساکین، یتامہ اور وہاں پر آئے مسافروں کو کھانا کھلوایا جاتا، اس کی خدمت کرائی جاتی، ساتھ اس کی روحانی تربیت بھی کی جاتی تھی۔ تو جب وہ ہیرا تیار ہو جایا کرتا تھا تو پھر پیر و مرشد بھیج دیتے، اب جاؤ لوگوں کی تربیت بھی کرو، لوگوں تک دین بھی پہنچاؤ۔ ہم اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو باقی جو اس کے پیچھے جو جن کے مقاصد ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ کوشش کی ہے جو مجھ سے ہو سکا۔ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ اولیاء کے حوالے سے تھا 4 حصوں کے اندر میں نے آپ کو شمار کر دیا ہے، اور دعا بھی کریں اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گلہ رہے گا آپ سے، وقت پر آپ تشریف نہیں لاتے ہیں، جو چیز کہی جاتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے کسی کو پر تنقید نہیں کرنی ہے، نہ ہی ہمارا مقصد ہے، اس سے ہمارا ایک ہی مقصد ہے، میں ہر دفعہ کہہ رہا ہوں، ہمارا اپنا عقیدہ ستھرا ہو جائے اور کھرا ہو جائے، ہمیں اولیاء کی شان بھی سمجھ آ جائے، ہمیں قرآن بھی سمجھ آ جائے، ہمیں دین بھی سمجھ آ جائے، ہمیں اپنا ایمان سمجھ آ جائے۔ جو اپنے آپ کو پہچان گیا اور رب کو پہچان گیا، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یا الا البلاغ المبین۔